بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ماہ جون کی 18 تاریخ جمعرات۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اس ذات بابرکات کی خاص توفیق سے کچھ گھڑیاں قرآن شریف کا سبق پڑھنے کے لیے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دوسرا سپارہ سورہ البقرہ بھی جاری ہے اور 5ویں رکوع کی بقیہ آیہ مقدسہ۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور بات تک نہیں فرمائے گا ان سے اللہ بروز قیامت، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ استغفار۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا بدلے نجات کے۔ فما اصبرهم علی النار، تعجب ہے کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا انہیں آگ پر۔ ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتارا کتاب کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے۔ سامعین کرام، ہمارے سبق کا جو آج مضمون ہے، بارہا قرآن شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے اس کے بدلے ثمناً قلیلا، حقیر سا معاوضہ۔ بارہا یہ مضمون گزرا کہ یہود و نصارہ ایسا کرتے تھے، چونکہ تورات و انجیل میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آخری پیغمبر کب تشریف لائیں گے، کہاں ان کی ولادت ہوگی، ان کا خاندان قبیلہ، ان کی والدہ مکرمہ، جس کے لیے میں نے تفسیر میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا یہودی راہب، بہت زیادہ علم رکھنے والا ایک یہودی عالم، جو ایک تاجر بھی تھا، وہ میلاد النبی حضور کی ولادت سے 1-2 دن پہلے آ کے مکہ شریف میں ٹھہر گیا۔ وہ پہلی مرتبہ عرب میں آیا تھا، پہلی بار۔ وہ لوگوں نے اس کی بڑی عزت و توقیر کی کہ یہ عالم بھی ہے اور بہت بڑا تاجر بھی ہے۔ وہ لوگوں کو پوچھتا رہا یہاں خاندان قریش بنو ہاشم کا خاندان آباد ہے۔ وہ ساری باتیں جو بالکل سچ تھیں، لوگوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا، اگلی جس دن 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، اس نے پوچھا کیا ادھر ایسا خاندان موجود ہے عبد المطلب کا پوتا ہو؟ تو ان کا نام عبداللہ، تو وہ انتقال کر گئے، ان کی اہلیہ کا نام آمنہ، پتہ کرو ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا۔ جب پتہ کیا گیا تو بتایا انہوں نے آ کے کہ ہاں اللہ نے ان کو بچہ دیا۔ کہنے لگا اگر اجازت ملے تو میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت لے کے اس کو اجازت مل گئی، اجازت، یہ اب زیارت کے لیے گیا تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو دوسرے روم میں الگ کر کے ان کو دیکھنے کا موقع دیا گیا۔ وہ عالم و راہب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک وقت تھا، دنیا میں تشریف لائے ہوئے، ولادت پاک ہوئی تھی۔ دیکھتا دیکھتا کہنے لگا ہاں آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، کیونکہ آنے والی ہستی بنی اسماعیل سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پیچھے خاندان تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی نا، ابراہیم علیہ السلام کے مقدس خاندان کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن بڑی شاخیں جن میں بنی اسرائیل اور دوسری بنی اسماعیل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بنی اسماعیل سے آئے تھے نا، ویسے تو یہ خاندان یہ گلشن ابراہیمی ہے نا، جس طرح وہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ کون آیا آج دنیا اتے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آئیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دہائیاں، اعظم او لال تے حلیمہ لے گئی پر ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ یہ تھا وہ سلسلہ، یعنی اتنا تعارف تھا، تو اس کو چھپاتے تھے، اس لیے چھپاتے تھے کہ ان کی جو اجارہ داری تھی، ان کی نمبرداری، ان کی چتراہٹ جاتی تھی اگر وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ فرماتے دنیا کے حقیر مال کی خاطر سامانن کلیلہ، تھوڑے سا جو دنیا کا نفع تھا اس کی خاطر وہ چھپا لیتے تھے، سچ نہیں بتاتے تھے تورات و انجیل۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے تھے؟ تو جس طرح آج قرآن شریف ہر گھر میں موجود ہے، پہلے یہ نہیں اجازت ہوتی تھی کہ تورات و انجیل ہر گھر میں ہونا، یہ ان کے جو رہنما بڑے لیڈر ہوتے تھے صرف ان کے پاس ہوتی تھی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جو میرے کلام کی آیتوں کو چھپاتے ہیں دنیا کے مال کے بدلے، اللہ فرماتے جو کھا رہے ہیں سمجھو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور ان کو اللہ اپنی رحمت سے اتنا دور کر دے گا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں فرمائے۔ دیکھو نا، بعض وہ بندہ ہوتا ہے کسی ناراضگی ہو، جھگڑا ہو، کہتا ہے یار ان سے میری بات تو کرا دو، میں کو ترلا منت سماجت کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا جائے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی پاک ذات ان سے بات تک نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ یعنی ان کو پاک بھی نہیں فرمایا جائے گا۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب کون سا ہے؟ دردناک۔ عذاب کی مختلف قسمیں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک قسم یہ علیم، الف والا علیم، علیم میں نے دردناک، اور میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آگے یہی موضوع آگے چل رہی ہے، وہ بد نصیب ہے جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، اور نجزاب کو خریدا نجات کے بدلے، یعنی انہوں نے چاہیے تھا کہ ہدایت لیتے لیکن یہ گمراہی کی طرف گئے، چاہیے تھا عذاب سے بچ جاتے، مغفرت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اپنی ایمان کو چھوڑ کر گمراہی اور عذاب کو خرید، سو مغفرت کے بدلے والعذاب، عذاب کو انہوں نے جو ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، تعجب ہے کس چیز نے ان کو اتنا صابر بنا دیا آگ پر؟ کوئی بندہ ہے جو آگ پر صبر کرے، آگ پہ جانے کے لیے اتنا دلیر ہو جائے؟ فرمایا فما اصبرهم علی النار، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے صابر ہو گئے ہیں وہ بھی آگ پر۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھو جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، ماں باپ کی بےدبیاں کرتے، اپنی بیویوں کو مارتے، اپنی بہو بیٹیوں کو دکھ دیتے، ہمسایوں کو دکھ دیتے، مال میں ملاوٹ کر کے بیچتے، کسی قسم کی جیل سازی میں جو لوگ ملوث ہیں، یاد رکھو فما اصبرهم علی النار، وہ آگ پر ہی دلیر ہو رہے ہیں، تو یہ آگ ان کا کچھ نہیں چھوڑے گی۔ آج وقت ہے باز آجو، ذکر تو ان کا ہے جو یہود و نصارہ کلام الہی کو، تورات و انجیل کو بدلتے تھے، کہتے تھے اگر ہم نے سچ بتا دیا تو سب یہودی اور جو نصارہ ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بڑے دلیر ہیں یہ آگ پر۔ آخری آیت اس صبح کی، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب کو اتارا تھا حق کے ساتھ، ہے جی وہی پچھلی بات ہے، اللہ نے اپنی پاک کتابوں کو، یہ کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ اتارا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں پھر بھی اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے۔ اللہ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا، چاہیے تھا اس کتاب کو مانتے، اس پر عمل لاتے، جو سچ ہے بتا دیتے، تاکہ نسلوں کو آگے چلنا آسان ہو جاتا۔ اللہ فرماتے یہ لوگ دور دراز کے جھگڑوں میں، یہ جو اختلاف کی جب بات آتی ہے نا،
ایک تو اشارہ انہی کی طرف ہے جن کا پہلے کیا کر چکا ہوں، یہود و نصارہ۔ آج بھی لوگ کلام الہی میں اختلاف ڈالتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر کے، معاذ اللہ، جس طرح پچھلے اسباق میں آیا کہ جو آیتیں غیر مسلموں کے لیے ہیں وہ اہل ایمان پر لگانا، اور اس طرح بہت ساری آیتوں میں ان کے ترجموں میں بہت سارا تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کو بھی اسی کیٹیگری میں لایا جائے گا، لفی شقاق بعید، اور دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ حالانکہ کتاب تو واضح ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہو یا پہلی کتابیں ہوں، اللہ کے کلام میں کہیں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کا سبق مختصر رکھتے ہیں، اتنا ہی۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے سانسوں کو قائم رکھا، تو کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ میں اس ان کلمات کو اب ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، الف زین نون، ان نون زبر لام، نل لام زبر لا، کیا بنا؟ ان اللہ، زبر زیر پیش والا حرف کبھی لمبا نہیں ہوتا، الف زبر آ، الف زیری الپشو، آئی او بابی بو تا تی تو تھا تی سو، یعنی زبر زیر پیش والا حرف کبھی لمبا نہیں ہوتا۔ ان الذین، الف زین نون، ان نون زبر لام، نل لام زبر لا، شاد کی وجہ سے دبایا جا رہا ہے، صرف زبر ہے، لمبا نہیں کر سکتے۔ ان الذین، زی یا زبر کاف، یک تا پیشو، کیا مانا؟ یک تو، بے پیش واو مو، پیش والا حرف واو ساکن ہو تو لمبا ہوتا ہے، یا الٹی پیش کی وجہ سے لمبا ہوتا ہے۔ میم پیش واو مو، کیا بنا؟ یک تو مو، نون زبرنا، کیا بنا؟ یک تو مونا، پیچھے سے پڑھیے، ان الذین یکتمون، میم زبر علی چھوٹی مد ما، الف زبر نون، ان زا زبر زا، ان زا، لام زبر لام، لل لام کھڑی زبر لا، ما انزل اللہ، حافظ ہو، کیا بنا؟ ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، الف زیر نون، الا زبر نون، لن نون زبر الف نا، الا النار، ولا یکلمهم اللہ، وازبر با لام زبر الف لا، کیا بنا؟ ولا، یا پہ یو، کیا بنا؟ ولا یو، کاف زبر لام، کل لام زیر لی، ولا یکلی، می پشمو، کیا بنا؟ ولا یکلمو، ہا پیش ہو، ولا یکلمه، می پیش لام، مل لام کھڑی زبر لا، ولا یکلمهم اللہ، ہا پیش ہو، کیا بنا؟ ولا یکلمهم اللہ، پھر پڑھیے، ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، عذا عین زبر ع، عذاب علیم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد۔ بڑی آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ پاک تیرا شکر، تیری توفیق سے گناہگاروں کو یہ سعادت نصیب ہوئی، مقتدر بارگاہ میں ہماری منظوری فرما، ہم بہت ہی عاجز تیرے گناہگار بندے، ہمیں معافی عطا فرما۔ کلام اللہ کو بڑے احتیاط سے پڑھا جاتا ہے، ترجمہ بہت احتیاط سے، پھر تشریح کے کلمات، پھر بھی مولا اگر کہیں زیر زبر کی غلطی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ تیری پاک بارگاہ میں اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ہے، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے وسیلہ پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء کو اس کا ثواب، کائنات کے سب تمام اہل ایمان کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند فرما اور گناہگاروں کو معافی عطا فرما۔ بالخصوص یہ ثواب جہاں ہمارے معزز اساتذہ کرام، ہمارے وہ سسرالی رشتے جن کو رسول پاک نے والدین کا درجہ دیا ہے، اور ان میں خاص ہمارے وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، پالا پوسا، اللہ ان سب کی بخشش فرما، انہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا، پروردگار انہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ میرے پاک وطن پاکستان کی خیر فرما، اندرونی خارجی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وائرس، اس بیماری کو دور لے جا، خلق خدا کو اس سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، جتنی فورسز میرے پاک وطن کا دفاع کرتی ہیں اللہ ان کے
حوصلے بلند فرما، ہمیں عزت آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی کے بعد جب وقت موت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، خیر و برکت فرما۔ یا اللہ کریم خیر و برکت فرما، یا اللہ خیر و برکت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد رحمتک یا